سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو. فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. رواه البخاری. اسٹیج پر تشریف فرما شاہجہاں پور کے اس اجلاس عام کے باوقار محترم مکرم صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، میرے سامنے تشریف فرما دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ تمام لوگوں سے میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر منتشر ہو کر نہ رہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں اور مل جل کر کے بیٹھیں. آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیے اور مل جل کر کے جگہ کو پر کر لیے اور آگے آ کر کے بیٹھیں، تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور مجھے بھی بولنے میں ایک ہمت ہو. اس لیے کہ مسلمانوں کی یہ خصوصیت ہے، یہ صفت ہے کہ وہ مل کر کے بیٹھتے ہیں، منتشر ہو کر کے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ مل کر کے بیٹھتے ہیں. اور مجلس کے یہ آداب کے بھی خلاف ہے. مجلس کا یہ ادب نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ خالی جگہ کو چھوڑ کر کے بیٹھیں. اس لیے آپ لوگوں سے میری یہی گزارش رہے گی کہ آپ لوگ آگے آ جائیے اور مل جل کر کے بیٹھیں. خیر، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبۃ الحاجہ کے بعد قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 کا ایک ٹکڑا، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6407. اس آیت اور حدیث کی روشنی میں اپنے سیمت سمے میں
اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان دوارا آپ کے سامنے ذکر اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ برادران اسلام، یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمارا یہ یقین اور وشواس ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، انتم پستک ہے، جو آخری نبی، آخری رسول، لاسٹ پروفیٹ، لاسٹ میسنجر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے۔ اس لیے جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور ہوگی، اور جو سینہ قرآن کی محبت سے خالی ہوگا، وہ سینہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی خالی ہوگا۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، یا ایک مسلمان کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت نہ ہو، قرآن سے لگاؤ نہ ہو، قرآن سے تعلق، سمپرک اور ریلیشن نہ ہو، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے چاروں طرف ہمارے اوپر انیائے اور اتیاچار، ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ دہشت گرد مسلمان کو کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کا اڈا مسلمانوں کے اداروں، مسلمانوں کے مدرسوں، مسلمانوں کے مساجد کو کہا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اسباب، وجہ اور کارن، ریزن کیا ہے؟ اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی کوشش کریں تو بڑا ہی آسان جواب ہے، جو علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی اس کا نقشہ کھینچ دیا تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ اکرام کی عزت تھی، صحابہ اکرام کا سمان تھا، صحابہ اکرام کو احترام کیا جاتا تھا، احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، ان کو سربلندی ملی تھی۔ وجہ، کارن، سبب، ریزن ایک ہی تھا، وہ قرآن کے ماننے والے تھے، قرآن کو فالو کرنے والے تھے۔ آج ہمارے اوپر انیائے، اتیاچار ہو رہا ہے، ایک ہی کارن ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی سبب، ایک ہی ریزن ہے۔ ہم نے قرآن کے فرامین کو، قرآن کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کو ہم پکڑے رہتے، قرآن کے احکام پر اگر ہمارا عمل ہوتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہایتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور آج ہمارا تعلق کیسا ہے۔
کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں؟ یہ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آواز پر، ہماری پکارنے پر لبیک ضرور کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود بیان ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ کیا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے والے بن جائیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، ہمیشہ اگر ہماری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے تر رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں پکارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں یاد کرنے لگ جائے، ہمیں پکارنے لگ جائے، ہماری تعریف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں کرنے لگ جائے، تو پھر اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، کما علمکم، جس طریقے سے اس نے تمہیں ان تمام چیزوں کو سکھا دیا، ان تمام چیزوں کو تمہیں بتا دیا، ما لم تکونوا تعلمون، جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، جن چیزوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی جانکاری نہیں تھی، جن چیزوں کے بارے میں تم بے خبر تھے، ان تمام کے تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ تمہیں علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تم یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ لیکن یہ بات، یہاں ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق طریقہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آج کل آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج کل ڈیجیٹل ذکر چل رہا ہے، ڈیجیٹل ذکر موبائل میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ڈیجیٹل ذکر چل رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، ڈیجیٹل ذکر، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس طرح سے کودتے ہیں، چھلانگ مارتے ہیں کہ پورا اسٹیج ٹوٹ جاتا ہے۔ شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا موبائل پر، ڈیجیٹل ذکر چل رہا ہے نا، تو ذکر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں، قرآن و احادیث کے مطابق، قرآن و احادیث کے انوسار ہمارا ذکر ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک آیت دیکھیے آپ، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا طریقہ ہمیں سکھا دیا۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 205 اٹھا کر کے دیکھیے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کو یاد کیجئے۔ اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے نفس میں، اپنے ہردے میں اپنے رب کو یاد کیجئے۔ وہ یاد کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ رب کو پکارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ذکر کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طریقہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طریقہ بھی ہمیں سکھا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، وہ طریقہ بھی سکھا دیا۔ نمبر ایک وہ طریقہ کیا ہے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ پکارو، انکساری کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے دربار میں تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اپنے آپ کو ایک دم کمزور بناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نچھاور کر دو۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ ہم گناہ گار بندے ہیں، اے اللہ ہم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم جائے تو کہاں جائے؟ اے اللہ تیرے دربار سے اگر ہم خالی ہاتھ لوٹ جائے، ہماری دعا کو سننے والا کوئی نہیں ہے، ہماری پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے، ہماری مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تضرعاً، اپنے آپ کو بالکل نچھاور کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے رہیے۔ ایک طریقہ ہے انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تضرعاً وخیفہ، ڈرتے ہوئے۔ دل میں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، عاجزی بھی ہونی چاہیے، انکساری بھی ہونی چاہیے، نچھاور بھی کر دو اللہ کے سامنے، رب کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بلین کر دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اے اللہ ہم سے چوک ہوتی ہے، اے اللہ ہم قدم قدم پر اپرادھ کرتے ہیں، ہم جرائم میں ملوث ہیں، اے اللہ معلوم نہیں ان گناہوں کی وجہ سے، ان اپرادھ کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے ہمیں کہیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ اے اللہ ہم وہ جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اے اللہ اس لیے ہم تیرے دربار میں آ گئے ہیں، تجھے پکارنے کے لیے آ گئے ہیں، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے، یہ خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اپنی آواز کو ہلکی کر کے پست آواز میں اپنے رب کو یاد کرو۔ چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالی رات میں، اندھیری رات میں ایک پتھر کے اوپر اگر کالی چیونٹی رینگتی ہے، اس چیونٹی کے رینگنے کی کیفیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ سکتا ہے۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف اور باخبر ہے، اس لیے اپنی آواز کو زور دے کر کے، چیخ کر کے، چلا کر کے اپنے رب کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تیسرا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بالغدو والآصال، صبح بھی اپنے رب کو یاد کرو، شام کو بھی اپنے رب کو یاد کرو، صبح شام اپنے رب کو یاد کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور تم اپنے آپ کو غافلوں میں سے نہ بنا دو، تم غافلوں میں سے نہ بن جاؤ، رب کو نہ بھول جاؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ ذکر کا طریقہ، ذکر کا نیم اور پدھتی کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کریں تو اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔
ہم جیسے تیسے کسی بھی طریقے سے رب کا ذکر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہم رب کو پکارے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنی منمانی کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اپنے رب کو یاد کریں گے، ہمارا رب ہمیں یاد کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، ہمیں مصیبتوں سے چھٹکارا دے گا، ہمیں مشکلات سے نجات اور مکتی دینے والا ایک ماتر اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کو یاد کرنے والا تو بنے، ہم رب کو پکارنے والا تو بنے، ہم رب کا ذکر کرنے والا تو بنے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکارے گا، ہماری دعوت پر لبیک کہے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ ذکر کی فضیلت، ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ ایک آدمی ہے جو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو رب کو یاد نہیں کرتا۔ ان دونوں آدمی کی مثال اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6407۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ ایک آدمی ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ ایک آدمی ہے جو رب کو یاد کرتا ہے اور دوسرا آدمی ہے جو رب کو یاد نہیں کرتا۔ ایک آدمی ہے جو ذکر کرتا ہے اور ایک آدمی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ ان دونوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مثل الحی والمیت۔ ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے آدمی کی طرح ہے، یعنی جو آدمی رب کو یاد کرتا ہے، جو آدمی رب کا ذکر کرتا ہے، جو آدمی رب کو یاد کرتا ہے، جو آدمی رب کو پکارتا ہے، وہ گویا کہ اس دنیا کے اندر زندہ ہے۔ اور جو آدمی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، عبادت کا اہتمام نہیں کرتا، گویا کہ وہ مر گیا ہے، اسے اس دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔ کہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہم مردہ بن جائیں، ہماری کوئی حیثیت نہ ہو، ہماری کوئی وقعت نہ ہو، ہماری کوئی اہمیت ہی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 779۔ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ جس طرح اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا